دیکھ کنیز، میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا، اگر اس مرتبہ بھی تو نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو خود ہی اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے چلی جانا، لیکن مجھے یہ منحوس خبر مت سنانا کہ تیسری بیٹی ہو چکی ہے۔ رفاقت غصے سے کنیز کا منہ دبوچ کر بولا تھا۔ کنیز کی طبیعت بہت خراب تھی، ویسے ہی اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ شوہر نے جب اتنے زور سے منہ بھینچا تو وہ تو بس کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ شوہر سے خود کو چھڑوا سکتی، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔ رفاقت نے اسے روتا دیکھا تو غصے سے اسے دور جھٹکا تھا۔ کنیز کی دونوں بیٹیاں، جن کی عمریں 5 سے 3 سال کے درمیان تھی، ایک جانب کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی، سہم کر کبھی اپنی ماں کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھتی۔ کنیز کا ہاتھ بساتا اپنے پیٹ پر گیا تھا، پھر ایک نظر رفاقت پر ڈال کر کہنے لگی کہ اگر میرے بطن میں بیٹی ہے تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے؟ کیا میں نے اسے بنایا ہے؟ میں تو جب سے یہ خوشخبری ملی کہ امید سے ہوں، ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ میرے اللہ مجھے بیٹے سے نوازنا۔ میرا شوہر اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ رحمتوں کو پال سکے۔ میرے رب مجھے بیٹا عطا کرنا تاکہ اس بہانے میری زندگی بھی کچھ آسان ہو اور آنے والے بچے کو ایک مرتبہ پھر اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو میری 2 بیٹیاں کر رہی ہیں۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر میری گود میں خدا بیٹی دینے والا ہے تو اس میں میرا بھلا کیا قصور؟ یہ تو ہمارے رب کی رضا ہے۔ رفاقت تو غصے سے پھپھر چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ کنیز کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر پھر ہاتھ زور سے دیوار کو مار کر ضبط کر گیا۔ کہنے لگا کہ میں تیرے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، ورنہ میرا تو یہی دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی کے ابھی تیرا اور تیری ان دونوں بیٹیوں کا گلا گھونٹ دوں، اور تیسری والی تو تیرے مرنے سے ویسے ہی مر جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے تو میں کبھی بھی تجھ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتا۔ وہ کنیز کو کتنی ہی دیر کھڑا باتیں سناتا رہا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ جیسے ہی رفاقت کو کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو دونوں بیٹیاں بھاگ کر کنیز کے پاس آئی تھیں اور ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ کنیز کی حالت جو بھی تھی، اس نے اپنے بیٹوں کو سہما ہوا دیکھا تو فوراً خود سے لگا لیا اور انہیں دلاسا دینے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کی شادی رفاقت جیسے پست سوچ رکھنے والے انسان کے ساتھ ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی بچیوں کو دلاسا دیتی رہی اور پھر انہیں وہیں کمرے میں چھوڑ کر بڑی مشکل کچن تک آئی تھی۔ صبح سے نہ ناشتہ بنا تھا اور نہ ہی دن کا کھانا۔ شام ہونے کو تھی، جانتی تھی کہ بچیاں بھوکی ہیں، مگر ماں کی یہ حالت اور باپ کا سخت لہجہ دیکھ کر بیچاری ماں سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ آج ہی گاؤں کی لیڈی ڈاکٹر کے کلینک گئی تھی، جس نے کنیز کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ وہ خیر سے ایک مرتبہ پھر تیسری بیٹی کو جنم دینے والی ہے۔ یہ جان کر تو رفاقت بے حد اشتعال میں آ چکا تھا۔ جب کنیز پہلی مرتبہ حاملہ ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی سخت اور مار پیٹ کرنے والا مرد نہیں تھا، ہاں غصے کا تھوڑا تیز تھا۔ اکثر غصے میں کنیز کو باتیں سنا جاتا تھا، مگر کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی بات بات پر اسے گالیاں دیا کرتا۔ مگر جب پہلی مرتبہ کنیز حاملہ ہوئی، رفاقت نے بڑی ہی سنجیدگی سے اسے کہا تھا کہ دیکھو کنیز، ہمارے حالات تمہارے سامنے ہی ہیں۔ میں مزدور بندہ ہوں، صرف اتنا ہی کما پاتا ہوں کہ جس سے میرے اور تمہارے خرچ نکل سکیں۔ کل کو اگر ہمارا بیٹا ہوگا تو میں دل و جان سے اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، اسے اپنی اوقات کے مطابق ہر چیز لا کر دوں گا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہوگا کہ کل کو یہ بچہ بڑا ہو کر ہم دونوں کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ جس طرح آج ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پرورش اور تربیت کریں گے، کل یہ بچہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہمارے خرچ اٹھائے گا، جیسا کہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر بیٹی ہوگی تو صرف اور صرف ساری زندگی بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑیں گی اور عزت کا خطرہ الگ لاحق ہوگا۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو دیواریں بھی اونچی کرنا پڑتی ہیں کہ کہیں کسی کی ہماری عزت پر نظر نہ پڑ جائے، اور اگر کہیں اونچ نیچ ہو گئی یا بیٹی کہیں تانکا جھانکی کرتی ہوئی پکڑی گئی تو غیرت کے مسئلے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے بیٹی پیدا کر کے دو۔ اگر تو بیٹی نیک اولاد نکل بھی آئی تو کنیز تم یہ بھی تو دیکھو کہ پھر اس کی شادی کرنا ہوگی، کتنا خرچہ آئے گا، جہیز دینا پڑے گا، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کس قدر مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بھلا مجھ جیسا مزدور بندہ کیسے اول تو مفت میں ایک بیٹی کو بڑا کرے اور پھر دوسرے کے گھر سجانے سنوارنے کے لیے ٹرک بھر جہیز دے دے اور پھر خالی ہاتھ بیٹھ کر منہ تکتا رہے؟ تبھی میں کہتا ہوں کہ مجھے تم بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا کر کے دینا۔ پہلی ہی اولاد پر کنیز کو
اتنا لیکچر سننا پڑ چکا تھا۔ کنیز بھی بڑی سادی سی اور معصوم لڑکی تھی۔ کم عمری میں اس کی شادی اس کے والدین نے کر دی تھی۔ جس قوم سے وہ رخصت ہو کر آئی تھی وہاں پر لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کا رواج نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، مگر جب ایک روز کنیز کے دادا کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے تو اس نے تو اپنے بیٹے سے لڑائی شروع کر دی تھی۔ کہنے لگا کہ سٹھیا گئے ہو، صرف بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اگر بیٹیوں کو پڑھا دیا تو کل کو یہ منہ کو آئیں گے، ان کو بولنے کا ڈنگ آ جائے گا اور پھر تمہاری عزت مٹی میں ملاتی پھریں گی۔ یہ سن کر وہ ایسے ڈرا کہ فوراً اپنی بچی کو اسکول سے چھڑوا دیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ اس کو گھر میں رکھ کر گھر کا کام کاج سکھاؤ۔ اسی سوچ رکھنے والے گھر میں کنیز پلی بڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے چولہا چوکی سب کچھ اچھے سے سکھا دیا تھا، مگر پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر جب چھوٹی سی عمر میں بیاہ کر وہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت بھی کچھ ایسے ہی ذہنیت رکھنے والا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے باپ دادا بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے تھے، جیسا بھی تھا انہیں اچھا کھلاتے پلاتے اور دیکھ بھال کر شادی کرتے، جبکہ رفاقت ان مردوں میں سے نہ تھا۔ اس نے تو آتے ہی کہہ دیا تھا کہ بس مجھے چاہیے تو صرف اور صرف بیٹے۔ کنیز بھی گہری سانس کر کے راضی ہو چکی تھی، مگر جب پہلی مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی تو رفاقت کے غصے کے انتہا نہ تھی۔ کئی روز تک تو اس نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ایک روز جب بیٹی روتی ہوئی نظر آئی تو اس کا دل کچھ پسیج سا گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر چپ کروا دیا تھا، مگر پھر بھی محبت نہیں جاگ پائی۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ کنیز حاملہ ہوئی تو ایک مرتبہ پھر اس نے اسے وہی تقریر سنائی تھی کہ اگر اس بار تم نے مجھے بیٹا پیدا کر کے نہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر قسمت کا لکھا ہی کچھ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کنیز ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اس مرتبہ تو رفاقت نے ہر حد پار کر دی۔ اس نے تو بیٹی کی پیدائش کے بعد کنیز پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بات بات پر وہ اس کی غلطیاں نکالتا رہتا، اس کے ہر کام میں نقص نکالتا تھا اور جب بھی غصہ آتا تو کنیز کو مارنے پیٹنے لگتا۔ کنیز بھی جان چکی تھی کہ اس کا گزارا رفاقت کے ساتھ انتہائی مشکل ہے، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ کئی بار میکے جا کر اپنے ماں باپ کو بتانا چاہا، لیکن اس کی ماں نے اسے یہی کہا کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، جہاں گئی ہو، یہاں کون سا تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے ابا اور بھائیوں کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو، وہ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ ان کا تو یہی دستور چلتا آیا ہے کہ لڑکی ایک مرتبہ جب اپنے سسرال چلی جائے تو پھر اس کا جنازہ ہی وہاں سے نکلے، جو بھی ہو جائے، مری ہوئی بیٹی مل جائے، مگر میکے آ کر بیٹھنے والی یا طلاق لے کر آنے والی ہرگز نہ آئے۔ یہ سن کر کنیز کی جو تھوڑی بہت امید بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر صرف گھر میں راشن ہی ڈلواتا تھا، وہ بھی اتنا کہ کبھی کنیز کو کھانا ملتا، کبھی وہ اپنے بچیوں کے لیے رکھ دیا کرتی۔ رفاقت کا جب دل کرتا گھر آ جاتا، ورنہ گھر سے باہر ہی رہتا۔ آ کر بھی اس نے کون سا محبت کے دو بول کنیز سے بولنے ہوتے تھے، بلکہ آتے ہی اسے مار پیٹ شروع کر دیا کرتا، بات بات پر تانے دیتا۔ وہ تو اپنی معصوم بچیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی رفاقت کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو کنیز اپنی بیٹیوں کو کمرے میں ہی چھپا دیا کرتی اور سختی سے کہتی کہ جب تک ابا سو نہ جائیں تم لوگ باہر مت نکلنا، کیونکہ وہ اپنی معصوم پھول جیسی بچیوں کو باپ کا ظلم سہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے میکے میں اس کی امی اور ابا وقت کے ساتھ ساتھ وفات پا گئے۔ اب پیچھے اس کا ایک بھائی اور بھائی بچے تھے۔ جب اس کی امی کی وفات ہوئی اور وہ 3 دن سے زائد اپنے میکے میں رہنے لگے، یہ سوچ کر کہ کچھ دن میکے میں رہ کر کم از کم رفاقت کی مار اور ڈانٹ تو نہ سننی پڑے گی، لیکن اگلے ہی روز اس کی بھابھی اسے کہنے لگی کہ سارے مہمان تو چلے گئے ہیں، اب تم کب تک جاؤ گے؟ بہتر ہے کہ جا کر اپنے گھر دیکھو اور وہیں پر سکون کی زندگی گزارو، اور ہاں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے تو سن ہی رکھا ہوگا کہ بیٹیوں کا میکا ان کے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور خیر سے تمہارے ماں باپ تو مر چکے ہیں، اس لیے اب روز روز منہ اٹھا کر یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنیز کو جو تھوڑا بہت یقین تھا کہ اس کا بھائی اس کی اس بارے میں کوئی مدد کرے گا یا پھر اس کے شوہر سے تو کوئی بات ضرور ہی کرے گا، اس کا یہ وہم بھی دور ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر واپس اپنے سسرال آ چکی تھی۔ اس کی بیٹیوں کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جو 2-3 جوڑے باقی بچے تھے وہ بے حد خراب تھے۔ اگر اس کی بیٹیاں کپڑے پہنتی تو ان سے ان کا جسم نظر آیا کرتا۔ یہ دیکھ کر کنیز سے رہا نہ گیا اور رفاقت سے کہنے لگی کہ تم مجھے بچیوں کے کپڑے لا کر دو، دیکھو تو کیسے کپڑوں سے جسم نظر آ رہا ہے، تم تو باپ ہو، کیا تمہیں دیکھ کر غیرت نہیں آتی؟ یہ سن کر رفاقت ہتھے سے اکڑ چکا تھا، کہنے لگا اس میں غیرت والی کون سی بات ہے؟ اب جب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنے کپڑے ان کو پہنا دو، اگر اتنی ہی شرم و حیا تمہیں آ رہی ہے۔ وہ الٹا اسے باتیں سنانے لگا اور پھر مجبوراً کنیز کو اپنی بچیوں کے لیے گھروں سے کپڑے مانگنا پڑے تھے۔ اس محلے میں کچھ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ بھی رہتے تھے۔ جب کنیز نے انہیں بتایا تو انہوں نے اپنے بچوں کے اترن کنیز کو دے
دی۔ نئے کپڑے دیکھ کر تو بچیاں خوش ہو گئیں، جبکہ وہیں کنیز کا دل اندر ہی اندر دکھا تھا۔ کیسا شوہر تھا اس کا، اس کے ہوتے ہوئے اس کی بچیاں لوگوں کی اترن پہن رہی تھیں۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا جب کنیز تیسری بچی کو جنم دے چکی تھی۔ جیسے ہی دائی نے آ کر باہر رفاقت کو بتایا کہ تیسری بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے غصے سے گھر کا سارا سامان گرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شور کی آواز سن کر آس پڑوس والے بھی جمع ہو چکے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو یہی بتایا کہ اس بدبخت کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ زمانہ جاہلیت کا دستور برقرار رکھتے ہوئے شور مچا رہا ہے۔ ابھی تو کنیز کی طبیعت بھی نہیں سنبھلی تھی کہ اس نے کنیز کو طلاق دے دی اور کہنے لگا کہ شام تک جب میں گھر آیا تو مجھے اس گھر میں دکھائی مت دینا، ورنہ میں تمہیں تمہاری ان تینوں بیٹیوں کے سمیت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا۔ پڑوس کی عورتیں چے میں گوئیاں کرتی اس کے پاس آ چکی تھیں۔ ہر عورت نے اسے یہی صلاح دی کہ تم اپنے میکے اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤ، یقیناً وہ تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا۔ تمہارے شوہر نے تو تمہیں طلاق دے دی ہے، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کنیز کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس کے باوجود اس نے اپنا ضروری سامان سمیٹا اور لے کر جیسے تیسے اپنے بھائی کے دروازے تک پہنچی تھی۔ بھائی گھر نہیں تھا، دروازہ بابی نہیں کھولا تھا۔ جب کنیز کو 3 بیٹیوں سمیت سامان اٹھائے دیکھا تو ماتھے پر بال پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ یہ سامان اٹھا کر یہاں کیوں چلی آئی ہو کنیز؟ تو رونے لگ گئی۔ اسے تو لگا تھا اس کی بھابھی بھی ایک عورت ہے، ایک عورت ہی دوسری عورت کا درد سمجھ سکتی ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بھابھی کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ یہ سن کر تو اس کی بھابھی کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ چکے تھے، کہیں اس کی نند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی نہ رہ جائے۔ اس نے فوراً اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگی کہ بہتر ہے بی بی، جا کر اپنا انتظام خود کرو۔ میرا شوہر کیا پاگل ہے یا پھر کوئی بڑا بزنس مین جو تمہارے اور تمہاری 3 بیٹیوں کے خرچ اٹھاتا پھرے گا؟ ارے یہ کیسی منحوس بیٹی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو طلاق دلوا دی، یہاں آئی تو ہمارے گھر میں بھی نحوست پھیلے گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پاپی نے دھکا دے کر کنیز کو نکال دیا تھا۔ کنیز در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لگائے ایک جانب آئی تھی جہاں پر بہت سی جھگیاں لگی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پاس موجود چادریں اور کپڑوں سے اس نے اس پاس سے لکڑیاں اکٹھی کر کے سر ڈھکنے کی خاطر ایک جگی بنا لی تھی۔ سر چھپانے کی جگہ تو بن چکی تھی، مگر کھانے کا انتظام آخر کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی میدان کے سامنے ہی ایک دکاندار بھی تھا جو کہ دودھ بیچا کرتا تھا۔ اس نے جب کنیز اور اس کی بچیوں کی حالت دیکھی تو ترس کھا کر دودھ لیے ان کے پاس چلا آیا کہ چلو اس بہانے اس غریب لڑکے کی مدد بھی ہو جائے گی اور مجھے بھی اس نیکی کا اجر ملے گا۔ اس روز کنیز نے خود بھی دودھ پیا اور بچیوں کو بھی پلایا تھا۔ پیٹ بھرنے پر بچیاں سکون کی نیند سو چکی تھیں، جبکہ وہ کل کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر وہ اپنی بچیوں کا پیٹ کیسے پالے گی۔ ابھی تو اس کی چھوٹی بچی بہت چھوٹی تھی اور اس کی اپنی طبیعت بھی خراب تھی، وہ تو کہیں جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جہاں بھی کام کرنے کو جاتی انہوں نے تو پہلی شرط ہی یہ رکھنی تھی کہ وہ بچیوں کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور اتنی چھوٹی بچی کو تو ہرگز وہ اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ وہ اگر اپنی بیٹی کو سنبھالتی تو گھر کے کام کیسے کرتی؟ اس سے کچھ ماہ تک اسے کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کرنا ہی تھا۔ کنیز کو وہ دکان والا بڑا ہی بھلا لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اس شخص سے دودھ لے کر اپنی بچیوں کا پیٹ بھرتی رہوں گی، اور جیسے ہی کہیں اچھا کام لگ گیا تو وہ اس دکاندار کا سارا قرض اتار دے گی۔ یہی سوچ کر وہ ہر شام اس دودھ والے کے پاس چلی جاتی اور اس سے دودھ مانگتی۔ دودھ والا بھی 1 ہفتے تک مفت میں اسے دودھ دیتا رہا، مگر جیسے جیسے مہنگائی بڑھی اور اسے منافع کی جگہ کچھ نقصان ہونے لگا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ سیدھا کر لیا تھا۔ اس روز جب کنیز دودھ والے کے پاس دودھ مانگنے کے لیے آئی تو دکاندار نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا، بی بی تمہیں میں کوئی 10-15 دن سے مفت میں دودھ دیے جا رہا ہوں، تم مجھے ان کے پیسے دو گی بھی یا نہیں؟ یہی دودھ اگر میں کسی کو بیچتا تو مجھے 150 روپیہ لگے ہاتھ مل جاتا۔ آخر میں پھال بچے والا ہوں، کوئی امیر کبیر بندہ تو ہوں نہیں، محنت مزدوری کر کے روزی روٹی کماتا ہوں۔ اب میں اتنی ہی انسانیت دکھاتا رہوں گا تو میرے بچے جھگیوں میں رہنے والے ہو جائیں گے۔ اس شخص کی بات سن کر کنیز سہم چکی تھی، فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ بس جیسے ہی میری کوئی بڑے گھر میں نوکری لگتی ہے تو میں جلد ہی آپ کا سارا قرض اتار دوں گی، تب تک آپ مجھے یوں ہی دودھ دیتے رہیں، میری بچیاں ورنہ بھوکی مر جائیں گی۔ اس شخص کو بھی کنیز پر ترس آ جایا کرتا اور اسے مفت میں دودھ دیتا رہتا، لیکن آخر کب تک وہ اس کا خرچ یوں ہی اٹھاتا رہتا؟
اس روز جب وہ دکاندار کے پاس دودھ لینے کے لیے گئی تو دکاندار اپنی دکان بند کر رہا تھا۔ جب کنیز نے دودھ کا مطالبہ کیا تو کہنے لگا کہ پہلے تم مجھے پچھلے پیسے واپس کرو، اس کے بعد ہی میں تمہیں اور دودھ دوں گا۔ یہ سن کر تو کنیز ٹھٹک چکی تھی کیونکہ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھیا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بس کچھ ہفتوں کی مزید بات ہے۔ میری چھوٹی بیٹی اپنے بہنوں کے ساتھ گھلتی ملتی جا رہی ہے، اس کے بعد میں گھر میں کام کروں گی۔ آپ خدا را میری مجبوری کو سمجھیں۔ مگر اس دکان والے نے تو اسے کرہت لہجے میں کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں، تم پیسے لاؤ گی تو ہی تمہیں دودھ ملے گا، ورنہ میری طرف سے تو صاف انکار ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکان والا وہاں سے چلا گیا اور کنیز رونے لگی۔ صبح سے اس کی بچیاں بھوکی تھیں، اسی امید پر کہ شام کو دودھ آئے گا اور ویسے ہو کر پیئیں گی۔ سارا دن ایک دودھ ہی تھا جو وہ پیا کرتی تھیں۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ اس نے بھی دکاندار کی اچھائی کا ناجائز فائدہ ہی تو اٹھایا تھا۔ اس کی بیٹیاں تو اس کے شوہر کی ذمہ داری تھیں، اس کا حرض پورا کرنا تو اس کا کام تھا۔ وہ جذبات کے ہاتھوں اس قدر مشتعل ہو گئی کہ چلتی ہوئی رفاقت کے گھر تک پہنچی۔ رفاقت تنہا گھر میں لیٹا تھا۔ یوں تنہائی اور نوکری چھوٹ جانے کے بعد تو وہ غلط ہی کاموں میں پڑ چکا تھا۔ ہر وقت نشے میں دھت گھر میں پڑا رہتا۔ جب پیسے کم ہو جاتے تو پھر جا کر جوئے کی بازی لگاتا۔ گھر کا سارا سامان ہی اس نے تقریباً بیچ ہی ڈالا تھا۔ کنیز گھر میں داخل ہوئی تو شوہر کو دیکھ کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ کیسے بدبخت باپ ہو تم، تمہاری بچیاں جھگی میں رہ رہی ہیں، ان کے پاس تو سر ڈھکنے کو چادر تک موجود نہیں ہے، نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے۔ کیسے شفاق دل باپ ہو تم، مجھے پیسے دو تاکہ میں تمہاری بیٹیوں کا پیٹ بھر سکوں۔ رفاقت نے جب اتنے ماہ بعد کنیز کو سامنے دیکھا تو اسے گالم گلوچ دینے لگا، پھر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بولا دوبارہ یہاں قدم رکھا تو تیرا قتل کر دوں گا۔ امید تھی کہ وہ غصے میں ہاتھ میں پکڑا چاقو کنیز کے پیٹ میں ہی گھونپ دیا ہے۔ اس کو بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس چلی آئی۔ بچیاں بھوک سے نڈال ہو چکی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ بچیوں کو کیسے کھانا دے، یہاں تک کہ وہ کچرا کنڈی بھی چلی گئی۔ کچے میں بھی ہاتھ مار کر کھانے تلاش کرنے لگی کہ اگر کچھ کھانے کے قابل ملے تو وہ اپنی بچیوں کو دے دے، مگر وہاں بھی اسے ایسا کچھ نہیں ملا تھا۔ جب واپس آنے لگی تو راستے میں اسے ایک گدھی دکھائی دی تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر نہ جانے اسے کیا سوجی کہ روتے ہوئے وہ اس گدھی کے پاس چلی گئی اور پھر ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں اس گدھی کا دودھ نکال کر اپنی بچیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کی بچیاں بھوک سے نڈال تھیں۔ ماں کے ہاتھ میں دودھ دیکھا تو فوراً ایک ہی سانس میں پینے لگی۔ پینے کے بعد انہیں ابکائی سی آئی تھی، کہنے لگی کہ اماں کیا یہ دودھ خراب تھا؟ اس کا ذائقہ بڑا ہی عجیب تھا۔ مگر کنیز کچھ نہ بولی۔ بچیوں کا پیٹ بھرا تو انہیں سکون سا آنے لگا اور وہ سو گئیں، مگر اگلی صبح بچیوں کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ کنیز نے صبح اٹھ کر بچیوں کو جگایا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بیٹی بھی یوں ہی بے سدھ پڑی تھی۔ وہ انہیں اٹھاتی رہی مگر ان کے وجود تو جیسے اکڑ چکے تھے۔ جب اس نے ان کی سانس چیک کی تو ان کا دل تو بالکل سخت ہو چکا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں مر چکی تھیں۔ کنیز دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر آس پاس کی جھگیوں والے اس طرف آ چکے تھے۔ جب دیکھا تو 3 معصوم بچیاں مری ہوئی پڑی تھیں اور کنیز روتے ہوئے اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ پھر وہ بھی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جھگیوں والوں نے ہی پیسے جمع کر کے تینوں بچیوں کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا، جبکہ سرکاری ہسپتال میں کنیز کو داخل کروا دیا گیا۔ کنیز کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ کئی دن تک تو پہلے کنیز کے گھر والوں کا انتظار کیا جاتا رہا، مگر جب دیکھا گیا کہ اس کے گھر سے کوئی اس کو دیکھنے نہیں آیا تو پھر اسے پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ کیا قصور تھا آخر کنیز کا؟ صرف یہ کہ اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی تھیں۔ یقیناً روز محشر وہ اپنے رب کے سامنے جا کر ایک سوال ضرور کرے گی کہ آخر زمانے والوں نے، یہاں تک کہ اس کے سگے خون کے رشتوں نے، اسے کس بات کی سزا دی تھی۔